انسانی کمزوری کو بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوں. اس وقت میرا اور آپ کا بیٹھ کر یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ بات کرنا آسان ہے. ایک واقعہ ہوا تھا لاسٹ ایئر 2019 مارچ میں غالباً ناروے میں، جس میں ایک چھوٹے سے ناروے کے قصبے میں جو ہے قرآن کو جلانے کا واقعہ ہوا، اور جلا تو نہیں سکے. ایک عمر الیاس نامی ریفیوجی جو سیریا سے آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس واقعے کے خلاف بہت زیادہ ریئیکٹ کیا اور اس شخص کو مارا پیٹا جو قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا. اور بعد میں ایک ورلڈ ایونٹ بنا پاکستان میں، جو ہے وہ بہت سارے نوجوانوں کا ہیرو بن گیا. آج شاید بہت سے لوگ اس کو بھول بھی گئے ہوں گے ان کو، لیکن اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں اور ہم جو قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، تو ہم فوراً ایک آفینسو مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ جو آفینسو مائنڈ سیٹ ہے، اس وقت تک تو شاید آپ کہیں کہ ہاں عمر کا طریقہ جو وہ ٹھیک تھا بالکل، اس وقت جب وہ یہ واقعہ ہو رہا تھا اس نے اسی وقت اس کو روک دیا، لیکن بعد میں اور بھی لوگوں نے قرآن مجید کو جلایا. ابھی ریسنٹلی سویڈن میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہوئے ہیں، تو اس میں پھر ہم جو ہیں وہ پھر خاموش ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کہ اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ان واقعات کو کس طریقے سے رسپونڈ کریں؟ دیکھیں رفیق، یہ معاملہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنے جذبات سے چاہ کر بھی نجات حاصل نہیں کر پاتا. یعنی یہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جیسے کہ جو قریب ترین ہماری مثال ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. ان کو اگر کوئی بہت بری طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے، ان کی کسی چیز کو جلا دے، ان کے ڈریس کو جلا، ان کی کسی چیز کوئی بھی ایسی نسبت جس سے ہمیں انتہائی تقدس ہے یہ ہو جائے، تو یہ غم و غصے کی کیفیت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جہالت کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی وہ جذبات آپ کی عقل کا احاطہ کر لیں، وہاں میں اس انسانی کمزوری کو بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ خود میں اور آپ اور ہم میں سے ہر ایک شخص زندگی کے کچھ نہ کچھ ادوار میں یا کچھ واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو یعنی اس سے نکلنے کی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی یہ بات کہ آپ کے سامنے، یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں رفیق، یا سلمان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے قرآن حکیم کو، ٹھیک ہے، اس کی باقاعدہ بے حرمتی کی جائے، روندا جائے اس کو، ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی اس وقت میرا اور آپ کا بیٹھ کر یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ بات کرنا آسان ہے کہ اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے، اسے یہ کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس وقت آپ کا جو ایک فوری رد عمل ہو نا، وہ انتہائی غصے کا ہو کہ میں اس عمل کو روک دوں کسی بھی صورت کے اندر. تو یہ اس لحاظ سے نہیں، اس چیز کو اس طرح سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ پولیس نے اس چیز کو ہونے دیا. ٹھیک ہے، ایک چیز جو کہ باقاعدہ پرووکنگ ہے، جن کو وہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یہ پرووکنگ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ تخریب کی صورت میں نکل سکتا ہے، اس کو باقاعدہ پولیس جو ہے وہ وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک اعلانیہ طور پر ایک چیز ہو رہی ہے اور اسے ہونے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس جانب سے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو نارملائز کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی رد عمل ہی نہ ہے. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ عمر کا رد عمل صحیح تھا، لیکن لیٹ سے کہ رد عمل آئے ہی نہ، ٹھیک ہے، زیرو ہو جائے بالکل. یعنی نہ کوئی ریلی نکلے، نہ کوئی احتجاج ہو، نہ کوئی اس کے خلاف لکھا جائے، نہ کوئی پروٹیسٹ ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ ہو اس کے نتیجے میں، تو ہوگا کیا کہ یہ چیز پھر ایک معمول بن جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کو وہ کبھی بھی سیریسلی نہیں لیں گے. لیکن اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی پرووک ہوتی ہے، وہ جب بھی کریں گے 10 دفعہ سوچیں گے اس چیز کو. یعنی وہ سمجھیں گے کہ یار جس طریقے سے باقی جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ری ایکشن آتا ہے، اس پر بھی ایک ری ایکشن آ سکتا ہے. اجازت اب بھی دے سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز پر ایک آدھ دفعہ یعنی کم از کم غور کریں گے. دس از ون تھنگ. لیکن یہ ایک چھوٹے اسکیل پہ میں بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے صحیح کیا، اس نے غلط کیا، اس نے کیا کیا. میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک پرووک کیا. اس بارے میں میں یہ کہوں کہ یار اس بندے نے اس کو گھوسا مار دیا، غلط کیا، اس نے چھیڑا ہی تو تھا. ٹھیک ہے، جیسے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی بیوی کو چھیڑ دیا، بہن کو چھوڑ دیا، یار گھوسا مارنے کی کیا بات تھی؟ ٹھیک ہے، اس کو لے کر الگ ہو جاتے. لیکن اس پر ہم اتنی کوئی لاجیکل ڈسکشن میں نہیں جاتے. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار بندے کو شدید غصہ ہو گیا، اس کی بھائی کی غیرت جاگ اٹھی،
ٹھیک ہے, اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی, اس کے بیٹے کی غیرت جاگ اٹھی, ٹھیک ہے, اس نے ایک اقدام کر دیا, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ایسی سچویشن اس کے لیے کیوں کریٹ, یعنی اس کو چلو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن تم نے بھی تو ایسی ایک کنڈیشن اس کے لیے کریٹ کر دی کہ وہ جو ہے نا اس طرح کے اقدام پر مجبور ہو گیا. تو دس از ون تھنگ. باقی یہ کہ اس کو مستقل معمول نہیں بنایا جا سکتا, یعنی اس کو آپ فری لائسنس نہیں دے سکتے کہ جہاں ہو وہاں جا کر نہ لاتے مارو, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو ختم کر دو, نہیں. لیکن اس سے ایک ویک اپ کال ملنی چاہیے. یعنی جب یہ واقعہ ہوا اور دیکھا مسلمانوں نے, اور انہوں نے دیکھا کہ یار ادھر تو باقاعدہ پولیس اس بات کی اجازت دے رہی ہے, حکومت اس بات کی اجازت دے رہی ہے, تو لازمی ہے کہ پھر آپ ایک سطح پر کوئی کمپین چلائیں, کوئی لیگل کمپین چلائیں, ٹھیک ہے, کوئی کیس دائر کریں عدالت کے اندر, ٹھیک ہے, کچھ اپنی حکومتوں سے بات کریں, ٹھیک ہے, یعنی جو بھی آپ کا ایم پی ہے, آپ کا ایم این اے ہے, جو بھی ہے, آپ اس سے بات کریں جو جس بھی ملک کے اندر آپ مقیم ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ اسمبلی تک آپ کی بات پہنچے. اس کو مرنے نہ دیں, اس ایشو کو, اس کو زندہ رکھیں, اس کو بات کریں. لیکن ظاہر ہے ایک چیز ناروے میں ہوئی, ایک چیز سویڈن میں ہوئی. ہو سکتا ہے سویڈن گیا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, میں سویڈن گیا ہوں, وہاں جا کے میں نے دیکھا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر مسلمز جو ہیں وہ کوئی اچھی خاطر خواہ تعداد میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, میرے خیال سے ایک مسجد تھی جو میں نے عید کی نماز وہاں ادا کی تھی, اینڈ دیٹ واز کوائٹ اے مشن, کہ ادھر جانا. وہ ایک مرکزی مسجد تھی جو جا رہے تھے, علاقوں کے اندر کہیں مسجدیں نہیں, لوگ بسے ہوئے ہیں, حلال گوشت ملنا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے, یعنی کافی فاصلے طے کر کے جانا پڑتا ہے. میں آپ کو اسٹاک ہوم کی بات بتا رہا ہوں اس ساری چیز میں. تو وہاں کیا سچویشن تھی, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو, اور کیا سچویشن ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان ٹرم آف ایتھیزم وہ ایک بڑا, یعنی کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ایک افیکٹڈ کنٹری جو ہے وہ سویڈن سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے ڈائنامکس مختلف ہوں علاقائی لحاظ سے, ٹھیک ہے. تو ہم ایک ملک کو دوسرے ملک سے بالکل وہ کر کے نہیں دیکھ سکتے, لیکن جس ملک میں کم از کم یہ واقعہ ہوا, ناروے کے اندر جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو وہاں پر اس کے بعد انہوں نے کیا معاملہ کیا, ٹھیک ہے, اس کا کیا انہوں نے رد عمل دکھایا, یعنی کیا اس کے خلاف کوئی باقاعدہ کوئی کمپین چلائی, کوئی چیز اپروو کروائی, ٹھیک ہے. دس از واٹ اٹ میٹرز, کہ بھائی کوئی آپ لیجسلیشن بنائیں, کچھ کریں, اور اس کی اجازت ہے, آپ کو لا اجازت دیتا ہے, آپ کو ہر وہ طریقہ پھر اختیار کرنا چاہیے جس کو آپ کو اس ملک کا لا الاؤ کر رہا ہے. سلمان بھائی آپ کو کچھ کہنا ہے اس بارے میں؟ نہیں, پریٹی مچ سم اپ کر دیا ہے عظیم بھائی نے اس بارے میں. لیکن ایک میں مطلب ایک اسپیسیفک کوشچن ضرور پوچھوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ کیونکہ بہت بڑی تعداد, جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں یا ایون دوستوں کی محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو جب اس بارے میں بات نکلتی ہے تو ریگارڈلیس کہ اس کے بارے میں علمی استدلال کیا ہے اور کیا ہے, کون کس بارے میں کیا بات کر رہا ہے, لیکن اس عمر کے جو میں بات کر رہا ہوں, عمر کے اس عمل کو لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں, اور اس چیز کے اوپر بات نہیں کرتے کہ یہ جذبات کے اندر جو ہے وہ آیا ہوا چیز تھی, اور یہ کس حد تک جو ہے صحیح عمل تھا یا غلط عمل تھا. ایون میں نے اس کے اوپر یہ بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو وہاں کی لوکل مسجد تھی, جو وہاں پہ کھڑے ہوئے پروٹیسٹ کر رہے تھے ایک سائڈ پہ, جو کہ اگر آپ فوٹیج کے اندر دیکھیں تو جب کیمرہ ہلتا ہے تو وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے مظاہرہ کر رہے تھے پلے کارڈز کے ساتھ. ان میں سے ایک شخص نے پورا کالم لکھا تھا اس کے اوپر, اور وہ مجھ تک پہنچا تھا کہ ہم لوگ اس بارے میں پوری کافی عرصے سے جو ہے وہ کیمپین چلا رہے تھے اور ساری چیز ہو رہی تھی, اور عمر کے اس عمل نے اس کو کمپلیٹلی سبوتاژ کر کے اور اوور شیڈو کر دیا. تو یہ چیز لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے اور یہ چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے. ایک جذباتی عمل ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا وہ شخص ہیرو بن جاتا ہے, لیکن اس کے اس عمل سے ایک بڑی جو بگ پکچر ہوتی ہے اس کو کیا نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, لوگوں کے پاس میسج کیا جا رہا ہوتا ہے, اس لوکل کمیونٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, جو انہوں نے پچھلے 9 سال کے اندر بڑی مشکل سے ایک مسجد کو اپروو کروایا تھا اس ایریا کے اندر کاؤنسل سے. کیونکہ میں اس پروسیس سے گزرا ہوں اپنے ایریا کے اندر ہی, تو مجھے پتا ہے کہ کاؤنسل کس قدر آپ کو ہارڈ ٹائم دیتی ہے مسجد اپروو کروانے کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی گزر رہی ہوتی ہیں یہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے, اور ان کو صرف یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ ود ان 30 سیکنڈ جو یہ عمل ہوا ہے اور پوری دنیا میں ایک بندہ ہیرو بن گیا ہے, اس نے کس کس چیز کو نقصان پہنچایا یہ کام کر کے. تو یہ اس بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میرے ذہن میں یہ بات تھی. نہیں دیکھیں, بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے,
لیکن یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جذبات میں تو اس نے ایک عمل ضرور کیا، لیکن جہاں اس کے جذبات کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ یار اسے جذباتی شاید ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے لاتیں نہیں مارنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، وہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں جہاں پر جذبات پرووک ہوں تو آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے عوام کو. آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن کہ سارے کے سارے مسلمان اتنا اینالیٹیکل مائنڈ سیٹ پیدا کر لیں اپنے اندر کہ وہ ایک بگر پکچر کو دیکھ سکیں اور کر سکیں، کسی بھی گروہ میں ممکن نہیں ہے. مسلمان کیا، آپ یہاں پر ہم کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جو جہاں انگریز گورے ہیں اس کے اندر آپ ذرا سا دیکھیں تو ذرا گروہ کے اندر آپ ان کو دیکھیں، جب یہی لوگ یعنی کہتے ہیں کہ جی ایک گورا بھی کھڑا ہو تو لائن لگاتا ہے، لیکن جب یہ فٹ بال دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں ہولیگنز کہا جاتا ہے. اس چیز کے اندر مجمع کی نفسیات الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر چیزیں پرووک ہوتی ہیں جب آپ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں. تو اس کے اندر اگر کوئی واقعی صحیح طریقے سے اس سچویشن کو دیکھنے والا ہے تو وہ جب اس کو انالائز کرے گا تو وہ اس میں جو ایک کہنا چاہیے بڑا مجرم قرار دے گا وہ ان کو کرے گا جن کو انہیں کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس سچویشن کو کریٹ ہونے دیا. although they know, everyone knows، یعنی کوئی بے وقوف نہیں ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، ان کو سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اس چیز پہ ریئیکشن آئے گا، کیا معاملہ ہوگا. ایون جو یہاں کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ معاملہ کے جو جلا رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ایک پوپ نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، تمام اس کے اندر دے نو اباؤٹ اٹ، اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، وہی چیز وہ لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ پھر اسے وہ کیش کرا سکے. ٹھیک ہے، آئی نو کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. یعنی یہ میں بار بار اسی طرف آ جاتا ہوں جو کہ ایک بڑی کلاسیکل سی ایگزامپل ہے. یو کین ناٹ اسٹاپ اے پرسن کہ اگر آپ اس کے ماں، اس کی بہن، اس کے باپ، اس کے کسی رشتے کو جو ہے نا آپ ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اس کے سامنے ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے، مے بی یو کین انڈرسٹینڈ کہ اچھا سیٹی بجائے گا تو کچھ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اچھا اگر جو ہے نا پاس سے گزرے گا تو کچھ نہیں کروں گا، اگر جملہ مارے گا تو کچھ نہیں کروں گا، لیکن چھوئے گا پھر بھی کچھ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے کہاں تک آپ اپنی غیرت کو اس میں باندھے رکھیں گے کہ یار ایک بڑا ڈیمیج ہو جائے گا. یہ تو چاہیے رہا ہے کہ ادھر محلے میں جھگڑا ہو جائے تاکہ جو ہم گھر خرید رہے ہیں نا وہ گھر نہ بک سکے، مل سکے ہمیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا ایک آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا ایجنڈا یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ہمارے گھر کی کسی عورت کے اوپر یہ معاملہ کر رہا ہے، کسی بھی جس کو ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، وقار سمجھتے ہیں، جس سے ہم اپنے جذبات کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو وہاں یہ چیزیں دے آر باؤنڈ ٹو ہیپن. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ سمجھائیں گے لوگوں کو کہ نہیں کرو، اس کے اندر بگر پکچر دیکھو. اس لڑکے کو بھی شاید ہم سمجھانا چاہیے تھا، اگر کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ایک باقاعدہ کاؤنسل موجود تھی جو احتجاج کر رہی تھی اور جن کو لگ رہا تھا کہ اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ ایک ان دا لانگ رن ایک زیادہ بڑا بینیفٹ ہو سکتا تھا، تو اس کو سمجھانا چاہیے تھا اس لڑکے کو کہ دیکھو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ کچھ کام ایسا مت کرنا کہ جس سے سب کچھ تباہ ہو جائے. لیکن ان کی کمیونیکیشن نہیں ہو پائی، یا وہ نہیں سمجھا پائے، یا وہ لڑکا نہیں سمجھا اور اس سے جذبات میں یہ بات صادر ہو گئی. تو یہ ایک فینومینا ہے، ایک نیچرل فینومینا، چاہے جو جتنا بھی غلط ہو لیکن ہے. یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اگر کسی بھوکے جانور کے سامنے کسی اور چیز کو ڈالیں گے جو کہ اس کی خوراک بن سکتی ہے اور وہ جھپٹ پڑے اور کہے کہ نہیں تم ان دا لانگ رن دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ بالکل ہی اسپونٹینیس ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی اس کو آپ دین کا باقاعدہ جو ہے نا وہ پہنا دیں یا یہ کر دیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دا بگر کرمنلز آر کہ جنہوں نے اس سچویشن کو کریٹ ہونے دیا. اور میں اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ وہ یہ ضرور اینالائز کیا جائے کہ کون سا موسٹ افیکٹو وے ہے، ٹھیک ہے، کہ جس سے اس چیز کو یا اس روش کو ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے جس سے کسی بھی قسم کی گستاخی کا ارتکاب ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، وہ سم تھنگ کیا ہوگی، دیٹ کین بی ڈیبیٹیبل، دیٹ کین بی ڈسکس، اور وہ یقیناً جو ہے وہ شریعت کی حدود میں ہونی چاہیے.